السلام علیکم۔ ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو طویل سفر کے لیے تیار کریں۔ اس خاندان نے عرب کے صحرا کا سفر کیا جہاں ریت کے ٹیلے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے اور وہاں انسانی رہائش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو المروہ نامی پہاڑی پر چڑھنے پر مجبور کیا اور اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا جس میں کھجوروں کا ایک تھیلا اور کچھ پانی تھا۔ اس کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ پر ثابت قدم رہے۔ ہاجرہ اور اسماعیل کی خوراک اور پانی کی فراہمی جلد ہی ختم ہو گئی اور ماں اور بیٹے کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی کے عالم میں ہاجرہ نے صفا اور المروہ کی پہاڑیوں پر 7 بار دوڑ لگائی۔ اپنی آنکھوں پر دباؤ ڈالا کہ آیا دور سے کوئی گزرتا ہوا ہانہ بدوش نظر آتا ہو۔ آخر کر وہ تھک کر گر گئی۔ پھر ہاجرہ نے آواز سنی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور اپنے پاؤں ریتلی زمین پر مارے۔ پانی کا ایک دھار بہا اور ہاجرہ نے پینے کے لیے پانی نکالا اور اس سے پانی بھر لیا۔ اس ندی کو زمزم کہا جاتا ہے اور آج تک حج پر جانے والے مسلمان اس مقدس پانی کو پیتے ہیں۔ ہاجرہ کے پاس اب پانی کا ایک ذریعہ تھا جس کی وجہ سے وہ گزرنے والے مسافروں کے ساتھ تجارت کر سکتی تھی۔ جلد ہی ماں اور بیٹے کے پاس تمام کھانے پینے کی چیزیں مل گئیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ بہتے پانی کی طرف کھینچنے گئے اور قریب ہی کیمپ لگا دیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بھیجا اور مکہ اور مکرمہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ بنجر صحرا کو ایک ہلچل مچانے والی بستی میں تبدیل کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اسماعیل علیہ السلام ایک فکر مند اور صحت مند نوجوان بن گئے اور عربی زبان سیکھنے لگے۔ برسوں بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک بالغ آدمی کے طور پر دیکھا۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سر تسلیم ہم کرنے کا دوبارہ امتحان لینا چاہا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم ملا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو خواب کے بارے میں بتایا اور دونوں نے خدا کی مرضی کے تابع ہونے پر اتفاق کیا۔ اسماعیل اپنی پیشانی زمین کو چھوتے ہوئے سجدے میں پڑا ہوا تھا جبکہ اس کے والد نے اس کی گردن پر ایک تیز چھری رکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے میری بولی پوری کر دی اور اب تمہیں اجر ملے گا۔ متبادل قربانی کے لیے ایک بھیڑ نمودار ہوا اور اپنے بیٹے کو مارنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ کو خدا کی جلال کے لیے ذبح کیا۔ ابراہیم اور اسماعیل ایک ساتھ مل کر لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے لیکن صرف اس سے دعا کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ لوگوں کے لیے سکون حاصل کرنے اور اللہ کی حمد پر پوری توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک خاص جگہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ ابراہیم اور ان کے بیٹے نے مل کر کعبہ کی تعمیر کا کام کیا۔ انہوں نے ایک پہاڑی کا انتخاب کیا جو آس پاس کی زمین سے اونچا تھا اور بنیادیں ڈالنے لگے۔ اسماعیل کو پتھر ملے جبکہ ان کے والد نے انہیں اونچی دیوار بنانے کے لیے رکھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو جبرائیل فرشتہ ابراہیم کو حج کے مناسک سکھانے کے لیے آسمان سے اترے۔ ایک بڑے پتھر کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ابراہیم نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا، انہیں اللہ کی اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ یہ بڑا پتھر اب بھی خانہ کعبہ کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حج اور قربانی کے مقدس مناسک کو جاری رکھنا ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان کعبہ کا طواف کرنے کے لیے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جس سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہاجرہ کی طرح المروہ اور صفا کی 2 پہاڑیوں کے درمیان تعمیر کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اب تک آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔